بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں JTR رمضان ٹرانسمیشن۔ اس خصوصی پروگرام میں ہم روزانہ کسی نہ کسی اہم موضوع پر گفتگو کرتے ہیں۔ آج جس موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے صدقۃ الفطر اور عام صدقہ۔ ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ آپ جان رہے ہیں کہ آخری اشرہ چل رہا ہے اور اس میں صدقۃ الفطر کب دینا چاہیے، کس وقت دینا چاہیے، کیا دینا چاہیے، کن کو دینا چاہیے اور کیسے دینا چاہیے۔ اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے حضرت مولانا مفتی رشید احمد صاحب کو۔ آپ حافظ ہیں، عالم ہیں، مفتی ہیں، جامعۃ الرشید کراچی کے استاذ ہیں۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، تشریف لائے۔ مفتی صاحب، صدقہ اور صدقۃ الفطر یہ دونوں ایک ہی ہیں یا ان میں کچھ فرق ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ دیکھیں، صدقۃ الفطر اور عام صدقے میں ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ صدقۃ الفطر تو واجب ہے جی، اور عام صدقہ وہ ظاہر ہے کہ نفلی صدقہ ہوتا ہے، یا آپ کے پاس آپشن ہوتا ہے، آپ چاہیں تو ادا کریں، چاہیں تو ادا نہ کریں۔ لیکن صدقۃ الفطر جو آدمی صاحب نصاب ہو، اس کا جو شریعت نے نصاب مقرر کیا ہے، ایسے آدمی کے لیے اس کو ادا کرنا ظاہر ہے واجب ہے۔ اگر کوئی ادا نہیں کرے گا تو وہ گناہگار ہوگا۔ اور عام صدقہ اگر کوئی نفلی صدقہ کرتا ہے تو وہ ادا کرے تو ثواب ملتا ہے، ادا نہ کرے تو گناہ ملتا ہے، گناہ نہیں ملتا۔ اور صدقۃ الفطر اور عام صدقے میں دوسرا فرق یہ کہ صدقۃ الفطر کے لیے ایک وقت متعین کیا گیا ہے کہ آپ نے اس وقت تک یا اس وقت سے پہلے اس کو ادا کر دینا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اگر، اور وقت اس کا یہ ہے کہ آپ عیدگاہ جانے سے پہلے آپ کو صدقہ ادا کر دیں، صدقۃ الفطر۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ اگر عیدگاہ چلے گئے، عید کی نماز پڑھ لی اور آپ نے صدقۃ الفطر ادا نہیں کیا تو اب وہ صدقۃ الفطر آپ سے ساقط ہو گیا یا آپ نے ادا نہیں کرنا۔ ادا تو ہر حال میں کرنا ہی کرنا ہے، لیکن اصل جو اس کی فضیلت ہے وہ یہ کہ آپ عیدگاہ جانے سے پہلے وہ صدقۃ الفطر ادا کر دیں۔ اس لحاظ سے صدقۃ الفطر اور عام صدقے میں یہ دوسرا فرق ہے کہ صدقۃ الفطر کے لیے ایک ٹائم متعین کیا گیا ہے، اور عام صدقہ جب چاہیں کر سکتے ہیں، لیلاً نہاراً سرراً علانیتاً، جب آپ جیسے خرچ کرنا چاہیں خرچ کر سکتے ہیں۔ مفتی صاحب، صدقۃ الفطر کس پر واجب ہے؟ دیکھیں، صدقۃ الفطر کا جو نصاب ہے نا وہ 5 چیزیں ہیں جی، سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت اور ضرورت سے زائد اشیاء۔ اگر کسی آدمی کے پاس صرف سونا ہے، صرف سونا ہونے کا مطلب یہ کہ اس کے پاس چاندی بھی نہیں ہے، نقدی بھی نہیں ہے، مال تجارت بھی نہیں ہے اور ضرورت سے زائد چیزیں بھی نہیں ہیں، جی، ایسے آدمی کے لیے تو ظاہر ہے کہ اعتبار ہوتا ہے سونے کے نصاب کا، اور سونے کا نصاب ہے 7.5 تولہ۔ اگر کسی آدمی کے پاس 7.5 تولہ سونا ہے تو اس پہ صدقۃ الفطر واجب ہو جائے گا۔ لیکن ظاہر ہے کہ ایسا دنیا میں کوئی بھی نہیں ہوتا کہ اس کے پاس صرف سونا ہو، نہ اس کے پاس کیش ہو، نہ ضرورت سے زائد چیزیں ہوں، ایسا نہیں ہوتا۔ تو پھر اس کے اندر شریعت اعتبار کرتی ہے چاندی کے نصاب کا۔ چاندی کا نصاب ہے 52.5 تولہ چاندی، جو آج حکومت نے اس سال جو مقرر کیا ہے 46,500 روپے نصاب مقرر کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ اگر کسی آدمی کے پاس 46,500 روپے موجود ہیں کیش، اس کے اوپر کوئی قرضہ نہیں ہے، اگر قرضہ ہے تو اس کو مائنس کرنے کے بعد اس کے پاس 46,500 روپے بچ جاتے ہیں، یا اس کے پاس مثال کے طور پر 30,000 روپے ہیں، لیکن 30,000 روپے ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے پاس مال تجارت ہے، مثلا وہ دکاندار ہے، اس کی دکان ہے اپنی، یا مال تجارت نہیں ہے، اس کے گھر میں ضرورت سے زائد ایسی چیزیں جو سال میں ایک دفعہ بھی استعمال نہیں ہوتی، وہ کسی مقصد کے لیے نہیں، فضول رکھی ہوئی ہیں، یا شریعت ان کو فضول سمجھتی ہے، ایسی کوئی چیز اگر اس کے پاس ہے اور ان سب کی قیمت ملا کر 46,500 روپے بن جاتی ہے، اس کا مطلب ایسے آدمی پہ صدقۃ الفطر واجب ہے۔ اور یہی قربانی کا بھی نصاب ہے، اگر کسی آدمی کے پاس یہ سب کچھ ہے تو اس پہ قربانی بھی واجب ہو جاتی ہے، صدقۃ الفطر بھی واجب ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ کے نصاب اور اس میں ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ کے نصاب میں ضرورت سے زائد چیزوں کو نہیں دیکھا جاتا، اس میں 4 چیزیں ہوتی ہیں، ضرورت سے زائد چیز کو نہیں کنسیڈر کیا جاتا، تو ایسے شخص پہ صدقۃ الفطر واجب ہو جاتا ہے، اور پھر وہ صدقۃ الفطر اپنی طرف سے بھی دے گا اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے بھی دے گا۔ اچھا، یعنی ہر مرد، ہر عورت اور ہر بچے پر لازم نہیں، ہر مرد اور ہر عورت مکلف، بالغ، عاقل ہے اور صاحب نصاب ہے تو اس پر تو واجب ہے، اور بچے پر ظاہر ہے بچہ مکلف نہیں ہوتا تو اس کی طرف سے اس کے والد پر واجب ہے کہ وہ ادا کرے گا، والد پر واجب ہے، بچے پر واجب نہیں۔ اچھا مفتی صاحب، دوسرا یہ بتائیے کہ آج کل کے دور میں زکوٰۃ ہو، عطیات ہوں یا خیرات ہو، ان کے بہترین مصارف کون کون سے لوگ ہیں، کون کون سے ادارے ہیں؟ دیکھیں، اس کے جو بہترین مصارف ہیں اس وقت کے اندر، وہ 2 طرح کے مصارف بہت زیادہ اہم ہیں اس وقت میں۔ ویسے تو وہ 7 مصارف ہیں نا ان کے بھی، بالکل، جو قرآن نے ذکر کیا، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین،
آپ کسی کے ساتھ کوئی بھی تعاون کریں، آپ نیت کر لیں آپ کو اللہ تعالیٰ اجر عطا فرما دیں گے، آپ کسی کے ساتھ بھی تعاون کریں۔ لیکن جو بہترین مصارف ہیں وہ 2 مصارف ہیں، اور اس کی وجہ بھی اس کے پیچھے ریزن ہے۔ ایک مصرف جو بہترین مصرف ہے وہ لوگ ہیں جو دین کی خدمت کر رہے ہیں، وہ چاہے مدارس کی شکل میں ہیں، مساجد کی شکل میں ہیں، خانقاہوں کی شکل میں ہیں، یا دین کا دین کے کسی بھی شعبے میں کوئی بھی کام ہو رہا ہے۔ اس میں 2 فائدے ہیں، اس کا جو اجر زیادہ ہے وہ 2 وجہ، ایک اس کی وجہ ہے، وجہ اس کی یہ کہ ایک تو آپ صدقہ کر رہے ہیں، صدقہ کرنے کا آپ کو ثواب ملے گا۔ دوسرا فائدہ اس میں یہ ہے کہ جو نیک کام، مثال کے طور پر آپ کسی مدرسے کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں صدقے کی مد میں، تو اس صدقے کی مد میں وہ ظاہر ہے کہ مدرسے کے اخراجات چلا رہے ہیں، اس کے ایکسپنسز کور کر رہے ہیں، تو اس کی برکت سے لوگ پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں۔ تو اب جتنے لوگوں نے یہ دین پڑھا، جتنے لوگوں نے یہ دین پڑھایا، اب کتنے لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، کہاں کہاں تک اس کی روشنی پھیلے گی، یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ تو گویا ایک تو صدقے کا اجر مل جائے گا، ایک دینی کاموں میں تعاون کا ثواب بھی مل جائے گا، تو 2 اجر مل جائیں گے۔ دوسرا اہم مصرف وہ رشتہ دار ہیں، کہ آپ رشتہ داروں پہ جب خرچ کرتے ہیں وہاں بھی آپ کو 2 اجر ملتے ہیں، ایک اجر آپ کو صدقے کا ملتا ہے، ایک اجر آپ کو صلہ رحمی کا ملتا ہے۔ تو یہ 2 بہت اہم مصارف ہیں، اور ہم میں سے ہر شخص کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان دونوں مصارف میں ہی خرچ کریں، یعنی دونوں میں کچھ نہ کچھ اپنا حصہ ضرور ڈالیں، کچھ دوسروں میں بھی کریں، دوسروں میں بھی کریں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ابھی کرونا وائرس کی وبا چلی ہے، اس طرح کی صورتحال میں عموماً یہ ہوتا ہے کہ لوگ ایمرجنسی صورتحال ہوتی ہے، لوگوں کی توجہ اس طرف ہو جاتی ہے کہ جو افیکٹڈ لوگ ہیں ان کی مدد کی جائے، اور ظاہر ہونی بھی چاہیے، شریعت کا حکم بھی ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ چیز بھی ذہن میں ہونی چاہیے کہ یار یہ جو مدارس ہیں، دینی مدارس ہیں، ان کا جو نظام چل رہا ہوتا ہے، ان کا جو سسٹم چل رہا ہوتا ہے، اس کا بہت بڑا دار و مدار اس رمضان کے مہینے پر ہوتا ہے کہ اس میں لوگ ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، پورا مہینہ اس کو وہ اس طریقے سے چلا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، دینی مدارس کے ساتھ، اور دین کا جو بھی کام جس شعبے میں بھی ہو رہا ہے، آپ اگر سمجھتے ہیں، مطمئن ہیں ان کے کام سے کہ یہ دین کا صحیح کام کر رہے ہیں اور صحیح مصرف میں میرا پیسہ خرچ ہوگا، تو ان کے ساتھ ضرور تعاون کرنا مفتی چاہیے۔ صاحب ایک بڑا اہم سوال ہے، وہ یہ ہے کہ صدقۃ الفطر یا عام صدقہ یہ چھپ چھپا کے دینا چاہیے یا دکھا کر دینا چاہیے؟ دیکھیں یہ بڑا اہم سوال ہے، اور لوگ یہ سوال بہت زیادہ پوچھتے بھی ہیں۔ اگر قرآن کریم کی ہم آیات کا مطالعہ کریں نا، تو اس میں بڑی وضاحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی ہے، الذین ينفقون اموالهم سرا وعلانیۃ، کہ جو وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں چھپ کر بھی خرچ کرتے ہیں اور علانیتاً بھی خرچ کرتے ہیں۔ دیکھیں ایک بات یہ سمجھنی چاہیے، قرآن کریم کی آیات کا اگر ہم مطالعہ کریں تو اس سے ہمیں اسلام کا اور قرآن کا ایک مزاج سمجھ میں آتا ہے۔ وہ مزاج کیا ہے کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ آپ معاشرے میں ایک ایسا ماحول پیدا کریں جس سے ہر آدمی کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہو کہ لوگ ایک دوسرے کو صدقہ دیں۔ دیکھیں قرآن کریم میں آتا ہے ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، کہ آپ نے اس شخص کو دیکھا جو روز جزا کا انکار کرتا ہے، یہ وہ شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ دوسرے نمبر پر یہ وہ شخص ہے جو کسی کو مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ وہ شخص ہے جو مسکین کو کھانا نہیں کھلاتا، بلکہ ترغیب نہیں دیتا۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ ایک مسلمان سے شریعت کا یہ مطالبہ ہے کہ وہ اپنا ماحول ایسا بنائے، اپنی سوسائٹی کا انوائرمنٹ ایسا بنائے کہ ہر آدمی یہ سمجھے کہ یار ماحول اس کو مجبور کرے کہ میں لوگوں کی مدد کروں۔ دیکھیں قرآن کریم میں دوسری جگہ پر آتا ہے کہ انسان کو جب اللہ تعالیٰ نعمتیں دیتا ہے تو وہ کہتا ہے یقول ربی اکرمن، میرے رب نے مجھے عزت دی، اور جب اللہ اس کو امتحان میں مبتلا کرتا ہے تو کہتا ہے ربی اہانن۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا، ایسی بات نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ لا تکرمون الیتیم، تم یتیموں کا اکرام نہیں کرتے، نمبر 1۔ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، دوسری وجہ یہ کہ تم ایک دوسرے کو مساکین کی مدد کرنے پر ابھارتے نہیں ہو۔ اس وجہ سے اللہ فرماتے ہیں میں تمہیں ذلیل کرتا ہوں کہ تم یہ ماحول نہیں بناتے۔ اور قرآن کریم میں اس کا باقاعدہ صراحت کے ساتھ اس کی اجازت بھی دی گئی ہے کہ آپ سرن اور علانیتاً، خفیہ اور دونوں طرح۔ دیکھیں حدیث شریف میں یہ آتا ہے بالکل کہ آپ اس طریقے سے خرچ کریں، یہ افضل ترین صدقہ ہے کہ آپ دائیں ہاتھ سے خرچ کریں، بائیں ہاتھ کو پتہ نہ لگے، اس میں کوئی شک نہیں، اور صحیح حدیث ہے۔ لیکن اسلام ایک طرف ہمیں یہ حکم بھی دیتا ہے، دوسری طرف اسلام ہمیں یہ حکم بھی دیتا ہے کہ آپ ماحول بھی بنائیں۔ اس کا مطلب یہ کہ آپ نے دونوں چیزوں کو جمع کرنا ہے، اور قرآن کریم نے خود صراحت کے ساتھ، اس کے بعد تو کوئی بات نہیں رہ جاتی کہ قرآن نے کہہ دیا کہ سرن و علانیتاً خرچ کریں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں یہ دونوں چیزیں ہونی چاہیے۔
وہ سرن بھی خرچ کرتا رہے, خفیہ جس سمجھ میں آیا وہاں مدد کر لی, علانیتاً بھی خرچ کرتا رہے کہ لوگ اس کو دیکھیں اس نیت سے کہ یار میری وجہ سے ماحول بنے گا, اور یہ ماحول بنانا بھی ایک ثواب کا کام ہے, اور شریعت کی ایک ڈیمانڈ ہے کہ آپ ماحول بنائیں, اور یہ ماحول اسی طرح بنے گا کہ آپ دینے والے بنیں گے. ہاں یہ بات بہت ضروری ہے کہ دیتے وقت انسان اپنی نیت کی اصلاح ضرور کر لے. اگر وہ نیت یہ کر لے کہ یار لوگ واہ واہ کریں گے, میری شوشہ ہو جائے گی, تو ظاہر ہے کہ پھر تو وہ ریاکاری ہے, ریاکاری تو حرام ہے. نیت انسان ٹھیک کرے, نیت ٹھیک کرنے کے بعد علانیتاً خرچ کرے, تو اس کا اس کو گناہ نہیں ملے گا, اس کا اس کو ثواب ملے گا, اور دگنا ثواب اس لحاظ سے ملے گا کہ ایک تو اس نے صدقہ کیا, دوسرا اس نے ماحول بنانے میں اپنا کردار ادا کیا. جی ٹھیک, بہت شکریہ مفتی رشید صاحب. جی ناظرین, آپ نے دیکھا کہ مفتی رشید صاحب نے صدقۃ الفطر پر پوری تفصیل کے ساتھ, دلائل کے ساتھ, براہین کے ساتھ گفتگو کی ہے. آپ نے عیدگاہ جانے سے پہلے, نماز کی عید پڑھنے سے پہلے آپ نے لازمی صدقہ کرنا ہے. بہت شکریہ. دیکھتے رہیے JTR میڈیا ہاؤس, اور کل دوبارہ حاضر ہوں گے نئے پروگرام اور نئے میزبان کے ساتھ.